السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں سید وارد حسین شاہ مشہدی قادری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشہدی نیٹ ورک۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اس چینل پر موجود ملک ہندوستان کی مائع ناز شخصیت مناظر اہل سنت حضرت العلامہ علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ مراد آبادی وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ مدرسہ جامعہ حنفیہ نظامیہ کے پرنسپل حضرت مولانا ظفر القادری صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر تشریف فرما ہیں۔ جیسا کہ آپ ہمارے ویڈیو کا تھمبنیل یا ٹائٹل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس موضوع پہ کرنے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ترکی میں جو زلزلہ ہوا وہ آپ سب لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ سب نے دیکھا اور بھرپور دیکھا۔ بہت سے لوگوں نے غم کا اظہار کیا، بہت سے لوگوں نے تعاون بھی کیا۔ اس وقت میرے ساتھ قاری سخاوت صاحب موجود ہیں۔ ہم بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور آپ سامعین کو حضرت کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ میں حضرت گزارش یہ کروں گا ہمارے سامعین کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، یہ جو زلزلے جیسا کہ حالیہ دنوں میں ترکی میں بھی زلزلہ ہوا اور بہت نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، اور شاید کہ بہت وقت لگے اس کو اب واپس وہاں اپنی جگہ پر آنے کے لیے، لیکن رب سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان لوگوں کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جو زلزلے ہوتے ہیں آخر ان کی وجوہات کیا ہیں، کن بنا پر ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامعین کو بتائیں آپ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو جس نے روک رکھا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک زائل ہو جائے تو اس کے علاوہ روکنے والا کون ہے۔ یہ زلزلے جو بہت ساری دفعہ آ چکے ہیں اور اس کا ایک تاریخ، اس کی ایک تاریخ پہلے سے رہی ہے، بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں۔ اس کے اسباب و علل حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ اللہ اپنے بندوں کو بدعملی کی سزا کے طور پر زلزلوں کو رونما کرواتا ہے تاکہ بندے اس کا خوف دل میں رکھیں اور بدعملی سے اور برے کاموں سے باز آ جائیں، لیکن بندے پھر بھی مانتے نہیں۔ بہت ساری تقاریر میں قرآن و حدیث کے پیغام سنانے میں علماء کرام رات و دل لگے ہوئے ہیں، بہت سارے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، لیکن امت مسلمہ اس سے باز آنے تیار نہیں۔ اللہ اسی کی وجہ سے زلزلے رونما کرتا ہے، اور ابھی میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ ابھی صرف زلزلے ہی ہیں۔ اس قرآن پاک کی آیت کی تائید ہمارے نبی کے ایک فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ سرکار نے ایک لمبی عبارت کی حدیث میں فرمایا تخذ الفیل دولا وظہرت الاصوات فی المساجد الی آخری۔ اس کے نتیجے کے طور پر سرکار نے فرمایا زلزلۃ ومسخا وخسفا، جب لوگ مال کو مال غنیمت سمجھنے لگیں، یعنی بے ایمانی عام ہو جائے گی اور مسجدوں میں دنیا کی باتیں عام طریقے سے ہونے لگیں گی اور لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، تو سرکار نے سزا کے طور پر 3 نشانیاں بیان کی کہ پھر زلزلے بہت آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ زلزلے کے مسخن و خسفن یہ سزا بھی امت مسلمہ کو برداشت کرنی پڑے گی، جھیلنی پڑے گی، کہ سرکار نے فرمایا کہ پھر لوگوں کی صورتیں بھی بدلنے لگیں گی اور زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر دھنسنے لگیں گے۔ یہ اکا دکا بھی کہیں کہیں ہوتا ہے۔ پہلی نشانی سامنے آ رہی ہے زلزلے کی شکل میں۔ امت مسلمہ کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ابھی بھی باز نہیں آئے تو پھر مسخ بھی تیار ہے اور پھر خسف بھی تیار ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ سختی سے توبہ کریں، جلدی توبہ کریں برے اعمال سے، اور یہ بے ایمانیاں چھوڑیں، ماں باپ کی بے ادبی چھوڑیں، مسجدوں کو دنیا کی سیاست کا اڈا نہ بنائیں، آپس میں جو حسد ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ دور کریں، تکبر بغض و اناد سب ختم کریں، اور اسلام کی خاطر اپنے من کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، اس لیے کہ جو اللہ سزا دیتا ہے وہ معاف بھی کرنا جانتا ہے۔
اس نے قرآن کریم میں فرمایا بھی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ جو سزائیں تمہیں ملتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت کی سزائیں ہیں، اور اللہ بہت سارے اعمال کا بدلہ تو تمہیں سزا کے طور پر دیتا نہیں، بہت ساری خطائیں تمہاری معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی بھی بہت ساری چیزیں اس نے معاف کر رکھی ہے، اور ہم سے بہت ساری چیزوں کو وہ معاف فرما دیتا ہے، ہم سزا کے حقدار ہیں۔ لیکن ہمیں دکھ ہے ترکی میں اس وقت جو ہوا وہ زلزلہ آیا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور مسلمانوں کو یہ ساتھ جو کچھ ہوا پوری امت مسلمہ کو اس کا غم ہے۔ ترکی اور شام میں جو زلزلے آئے ہیں بہت سارے افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اللہ ان شہیدوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو اللہ کی راہ میں اس طرح چلے گئے۔ اسباب تو اللہ بہتر جانتا کس وجہ سے گئے ہیں، لیکن ہم اظہار ہمدردی کے طور پر ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں، اور ہمیں دکھ ہے، ہمیں رنج ہے، ہمیں غم ہے۔ آئندہ ہم ان چیزوں سے توبہ کریں جو بدعملیاں اس سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، علم دین حاصل کریں، اور میں آپ کے نیٹ ورک کو لوگوں میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے امت مسلمہ کو لوگوں کے سدھار کے لیے علماء کرام سے بات چیت کر کے، تمام طبقے کے علماء کرام کو بلا کے، اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کے پیغام کو پہنچا کے لوگوں کو ان برے کاموں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کسی دوسری سزا میں نہ پھنس جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے مختصر سے وقت میں حضرت سے میرے سوال کا جواب بھی سنا، اور جو امت مسلمہ کے لیے جب بڑا بہترین پیغام دیا ہے آپ نے وہ بھی سماعت کر لیا، اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ضرور ان کے جو بیان ہے اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود مولانا ظفر القادری صاحب تشریف فرما ہیں، تحریک امن و اصلاح کی طرف سے۔ حضرت آپ جو ترکی میں یہ جو حالیہ زلزلہ ہوا ہے، ہماری تحریک کی پوری تحریک کی طرف سے آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ مجھ سے قبل جناب کنز الدلائل حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں پیغام بھی دے دیا اور اظہار ہمدردی بھی فرمایا۔ میں تحریک امن و اصلاح کی جانب سے تمام سامعین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہے کہ جب برائیاں عام ہوتی ہیں، عریانیت عام ہوتی ہے، جب ظلم و جبر عام ہوتا ہے، تو پھر یہ زلزلے آتے ہیں، اور زلزلے باعث عبرت ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہمیں اسلامی قوانین پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر وقت فرائض کی ادائیگی کے بعد توبہ استغفار سے اپنے زبانوں کو تر رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے برے اعمال سے معافی مانگنا چاہیے، اور تاکہ جب ہماری زندگی عملی ہو جائے گی تو یقیناً ہماری دعائیں بھی رب ذوالجلال قبول فرمائے گا، اور اس قسم کے واقعات جو کہ دل دوز واقعات ہوتے ہیں وہ بھی رونما نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد ندامت کے آثار لے کر، ندامت کے آنسو لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے تو پھر رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر وقت توبہ استغفار کیجیے، اور وہ لوگ جو کہ ایمان کی حالت میں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اظہار ہمدردی ہے، اور ان کے غم میں لواحقین کے غم کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مل کر عملی زندگی گزاریں تاکہ ایسے دل دوز واقعات سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔